السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ جی تو ویورز، صوفیانہ کلام ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انشاءاللہ غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اور لطف اندوز بھی ہوئیے گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر چینل اسلام زندگی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ پریس کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیں کلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا ملدا ڈڈواں مچھیاں نوں، جے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایاں ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا ملدا دانا خسیاں ہو، رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جناں اچھیاں ہو۔ واہ واہ، کیا کلام ہے جی۔ کلام دوبارہ سنیے گا۔ جے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا ملدا ڈڈاں مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایاں ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا ملدا دانا خسیاں ہو، رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جناں اچھیاں ہو۔ تو اس کو مزید واضح طور پہ بیان کرتا ہوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب اگر نہانے دھونے سے ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا، کیونکہ وہ تو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں۔ اگر بال منڈانے سے ملتا تو بھیڑوں بکریوں کو ملتا، کیونکہ ان کی صفائی بھی تو ہم کرتے ہیں، ان کے بال بھی تو اتارتے ہیں۔ اگر رب کنوارے رہنے سے ملتا تو خصی شدہ بیلوں کو ملتا، مطلب اگر کنوارے بندوں کو رب ملتا تو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو خصی ہوتے ہیں، مطلب جن کی نسل آگے نہیں چل سکتی، مطلب وہ کنوارے، ان کو کنوارا ہی سمجھ لیں، تو رب ان کو ملتا باہو، رب صرف انہیں ملتا ہے جو نیت کے صاف ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کلام میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں تو اپنی نیت کو صاف کر لیں، اور آپ کے دل میں جو میل ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک دم ختم کریں، یہ ایسی جنگ ہے جو آہستہ آہستہ انسان لڑے گا۔ آپ کا نفس آپ کو وسوسے دے گا غلط قسم کے، لیکن آپ اس کے اگینسٹ چلیں، اس کے مخالف چلیں، اس کا مقابلہ کریں، انشاءاللہ آپ فتح حاصل کر لیں گے۔ تو ایک بار اگر آپ نے اپنے نفس کو ہرا دیا تو آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے، اپنے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیں گے، اور آپ کے دونوں جہان بہتر ہو جائیں گے۔ اس سے آگے کلام ہے، جس دل الف مطالعہ کیتا بے دا باب نہ پڑھدا ہو، چھوڑ صفاتی لدس ذاتی آمی دور چا کردہ ہو، نفس امارا کترا جانے ناز نیاز نہ دھردا ہو، کیا پرواہ تنہا نوں باہو جن گاڑو لدھا گردہ ہو۔ کلام دوبارہ سنیے گا۔ جس دل الف مطالعہ کیتا بے دا باب نہ پڑھدا ہو، چھوڑ صفاتی لدس ذاتی آمی دور چا کردہ ہو، نفس امارا کترا جانے ناز نیاز نہ دھردا ہو، کیا پرواہ تنہا باہو جن گاڑو لدھا گردہ ہو۔ تو اس کو واضح طور پر میں بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ دل جو الف کا مطالعہ کرے وہ بے کا باب نہیں پڑھتا، جو صفات کو چھوڑ کر ذات کو پا لیتا ہے وہ عام خیالوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نفس امارہ کو وہ کتا سمجھتا ہے، وہ اس کے دم ہلانے کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ باہو انہیں کیا پرواہ جن کو گھر کے اندر ثنا مل گیا، ثنا کا مطلب ہے زیور، مطلب جن کو گھر میں ہی بیٹھے بٹھائے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو گیا، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو الف کو سمجھ لیتا ہے اسے بے کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پا لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس امارہ کی جو نفس اس کو وسوسے دیتا ہے ان پر وہ شخص حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے نفس اس شخص سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔
اور اپنے نفس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے اور اسے دنیا کی پرواہ یا اور کسی چیز کا ڈر خوف خطرہ نہیں ہوتا. وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنے اللہ پاک کی ذات میں اس کے نور میں گم ہو چکا ہوتا ہے. یہ تھی ویڈیو. ویورز اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل اسلام زندگی کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا.